اور مجھ جیسے باخبر شخص کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان کے کسی محاذ پر یا محاذ سے ذرا دور سکندری کیمپ بھی قائم ہو چکا ہوگا جہاں تم تربیت حاصل کرو گے۔ سکندر نے سر جھکا لیا، اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس نے سوچا۔ انہوں نے یہ گروپ مجھ جیسے گمنام شخص سے منسوب کر دیا ہے جس نے ابھی تک ایک بھی دشمن نہیں مارا۔ اس لمحے بہت زوردار دھماکے سنائی دینے لگے۔ صبغت اللہ اچھل پڑا۔ مجاہد اشتیاق نے وہ پستول نکال لیا جو صبغت اللہ نے اسے رات کو دیا تھا۔ دوسرا پستول امان کے پاس تھا اور تیسرا رشید کے۔ تینوں مسلح مجاہد رینگتے ہوئے غار کے دہانے کی طرف چلے گئے، جبکہ صبغت اللہ بموں والا تھیلا لے کر آگے بڑھ گیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک سے گئے۔ یہاں سے نظر آنے والا ایک گاؤں شعلوں میں گرا ہوا تھا۔ دھماکے وہیں ہو رہے تھے اور وہیں سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ چلو، مسلح مجاہدین میں سے کسی ایک نے بے حد غصیلے لہجے میں کہا، چلو، وہاں بھارتی فوج یقیناً بے حد مظالم کر رہی ہے، ہمیں دیہاتیوں کو بچانا چاہیے۔ نہیں، ٹھہرو، رک جاؤ، صبغت اللہ نے بہت سرد لہجے میں حکم دیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں جائے گا۔ مگر کیوں؟ مجاہد نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہمیں بھارتی فوج سے ٹکرانے کا حکم نہیں ملا، صبغت اللہ نے بدستور خشک لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں وہ محض ذاتی دفاع کے لیے ہیں، حملہ کرنے کے لیے نہیں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تم لوگوں کو بحفاظت سرحد پار کرا دوں۔ کیا مظلوموں کی مدد ہماری ذمہ داری نہیں؟ اس وقت صبغت اللہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحے کلاشن کوف کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی۔ پھر سب ساکت ہو کر یہ آوازیں سننے لگے۔ مشین گن کی آواز کے جواب میں کلاشن کوف کی آواز آ رہی تھی اور دھماکوں کے جواب میں دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ صبغت اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دیکھا، وہ پہنچ گئے وہ جن کی ذمہ داری دیہاتیوں کو بچانا ہے۔ یہ آوازیں سن رہے ہو سکندر؟ کلاشن کوف کی آوازیں، یہ مجاہدین کا رزمیہ ہے، یہ جہاد کا ترانہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بروقت مقابلے کے لیے پہنچ گئے صبغت اللہ، سکندر نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ لیکن اگر وہ نہ پہنچتے تو پھر ہم وہ فیصلہ کرتے جو تمہاری رائے کے برخلاف ہوتا۔ مجھے پتا تھا، صبغت اللہ مسکرانے لگا۔ لیکن ہم اب بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے برادر، سکندر نے کہا۔ ہمیں اس سڑک کی ناکہ بندی کرنی ہوگی جو پہاڑوں کو نہر سے جدا کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ گاؤں سے پسپا ہو کر نکلنے والا بھارتی فوج کا دستہ یہی راستہ لے گا، اور جب ایسا ہوگا تو ہم بموں سے اس کا استقبال کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں گے۔ کیا کسی کو اس تجویز سے اختلاف ہے؟ صبغت اللہ نے سب کے چہرے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ایک مجاہد تیز لہجے میں بولا۔ ہم نے اپنے اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، تربیت کے بعد یا تربیت سے پہلے شہادت، کوئی فرق نہیں پڑتا، تب پھر ٹولیوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ صبغت اللہ نے مستحکم لہجے میں کہا۔ ہر ٹولی 3 بم تھیلے سے نکال لے، ہمارے پاس 3 پستول ہیں۔ اس طرح ایک ٹولی پستول کے بغیر رہے گی۔ پہلی ٹولی سب سے آگے والے ٹیلے پر نگرانی کا کام کرے گی۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دشمن قریب آتے ہی پستول سے فائر کر کے ہمیں خبردار کر دے۔ دوسری ٹولی جس کے پاس پستول نہیں ہوگا دشمن کو آگے نکلنے دے گی، پھر عقب سے حملہ کیا جائے گا بموں سے۔ تیسری ٹولی ٹھیک سامنے والے درخت کے ٹیلے پر ہوگی، یہ سامنے سے حملہ کرے گی، جبکہ چوتھا گروپ کورنگ پارٹی کے فرائض انجام دے گا۔ شاندار، سکندر بے اختیار مسکرا دیا۔ اگلے چند ہی منٹوں میں چاروں گروپ اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ سکندر تیسری ٹولی میں تھا، اس کے ہاتھوں میں دستی بم تھے، اس نے ایک کے بجائے 2 دستی بم لیے تھے۔ اس کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا جس نے سکندر کو آج جہاد میں عملی حصہ لینے کا موقع عطا کیا تھا۔ اس کے سینے میں مد و جزر پیدا ہو رہے تھے اور وہ مدت کے بھوکے پیاسے کی مانند ہر سانس کے ساتھ خنک ہوا پی رہا تھا۔ اس نے آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ آنسو ٹپکتے رہے اور رخساروں پر پہنچ کر جمتے رہے۔ اس کی نظریں برف کی دودیا چادر کے پیچھے گاؤں کو تلاش کرنے لگی، لیکن جہاں اس وقت دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے تبھی کئی اور دھماکے ہوئے اور ساری فضا ان کے شور سے بھر گئی۔ یہ دستی بموں کے دھماکے ہیں سکندر، اس کے ساتھی نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاں، وہ یہ کہ اس بار مجاہدین بمباری کر رہے ہیں۔ سکندر کا لہجہ بے حد پرجوش تھا۔ دستی بم مجاہدین کے پاس ہوتے ہیں جبکہ دشمن توپوں کا استعمال کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجاہدین دشمن پر غالب ہو رہے ہیں، مجاہد بولا۔ پھر وہ چپ ہو گئے، گھنٹوں یوں ہی بیٹھے رہے۔ اس دوران دھماکوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، فائرنگ بھی رک گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے مقابلہ ختم ہو گیا ہو، لیکن دھواں اٹھتا رہا۔ گاؤں میں لگی ہوئی آگ شاید بجھ چکی تھی، لیکن ٹیلوں پر موجود اس گروپ کے دل جل رہے تھے۔ آج ان کی دعا صرف یہ تھی کہ دشمن واپسی میں اسی سڑک سے گزرے۔ مثلث نما گھاٹی میں اس وقت ان کی ساری توجہ اس پتلی سی سڑک پر تھی جو پہاڑوں اور نہر کے درمیان کسی سیاہ ناک کی طرح گزر رہی تھی۔
ایسے ناک کی طرح جس کی کینچلی پر جگہ جگہ سفید دبے ہوں۔ سورج نے جلد ہی مغرب کا رخ کر لیا۔ اس کا جھکاؤ واضح طور پر مغرب کی سمت ہو گیا تھا۔ اسی وقت انہیں مخالف سمت سے ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ گاڑی بری طرح دھواں چھوڑ رہی تھی۔ وہ چوکنا ہو گئے، ان کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ دشمن! سکندر کے ساتھی نے سرگوشی کی۔ نہیں، سکندر بولا، یہ دشمن نہیں ہو سکتا، ورنہ صرف گاڑی نظر نہیں آتی۔ ہمارا دشمن قافلے کی شکل میں نکلتا ہے، تب پھر ممکن ہے کہ مجاہدین ہوں، سکندر نے جواب دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ گاڑی گاؤں کی طرف سے نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گاؤں کے قریب موجود مجاہدین کے لیے کمک ہو، پھر بھی ہوشیار رہو، مجاہد ساتھی نے ہلکے سے کہا۔ یقیناً، سکندر بولا۔ اسی اثناء میں سامنے والے ٹیلے سے صبغت اللہ اترتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بالکل تنہا تھا، شاید اس نے اپنا پستول بھی ٹیلے پر چھوڑ دیا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ سکندر بوکھلا کر بولا۔ اس کا رخ تو سڑک کی طرف ہے، کیا کرنا چاہتا ہے یہ؟ صبغت اللہ بھی شاید اسی نتیجے پر پہنچا ہے جس کا اظہار تم کر رہے تھے برادر، ساتھی نے ہنس کر کہا۔ بلکہ اس کو پورا یقین ہے کہ گاڑی مجاہدین کی ہے اور وہ اسے روکنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ مالک ہے اس کا، سکندر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اسی لمحے صبغت اللہ ٹیلے سے اتر کر سڑک پر پہنچ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے۔ دھواں اگلتی گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی اور پھر صبغت اللہ کے قریب پہنچ کر وہ اس طرح رکی جیسے اسے کسی نے پیچھے سے کھینچ لیا ہو۔ گاڑی کا ڈرائیور کھڑکی سے منہ نکال کر اب صبغت اللہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ اسے؟ وردی پوش تو نظر نہیں آتا کوئی، سکندر نے ہولے سے کہا، اور پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ٹرک کے عقبی حصے سے کم 1 درجن افراد اتر کر صبغت اللہ کے ساتھ اسی کے ٹیلے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے، کلاشن کوفیں ان کے کندھوں پر جول رہی تھی، سینوں پر میگزین کی پیٹیاں تھیں، بعض کے پہلو میں ریوالور بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ سب مجاہد ہیں برادر، ہمارے اپنے۔ سکندر کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ دیکھا تم نے؟ ارے یہ تو چال ڈال ہی سے مجاہد لگ رہے ہیں۔ اس کی آواز جوش و مسرت سے کپ کپانے لگی۔ سکندر! کسی نے اسے نیچے سے پکارا۔ اس کی آواز پر وہ پلٹ کر دوڑتا ہوا نیچے اتر گیا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ خوشبوؤں کے بادل میں تیرتا ہوا ٹیلے سے اتر رہا ہو۔ احسن بھائی! وہ پکارنے والے سے لپٹ گیا۔ یہ احسن ڈار تھے، مجاہدین کے کمانڈر، وہ جن کی دلیری کے قصے زبان زدے عام تھے۔ میرا بھائی! احسن ڈار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو اب میرا سکندر بھی ادھر جا رہا ہے، انہوں نے ہنس کر کہا۔ ہاں، اب زیور پہنے بغیر لطف نہیں آتا زندگی کا، سکندر نے احسن ڈار کی کلاشن کوف پر ہاتھ پھیر کر جواب دیا۔ میں نے کہا کہ جب سب کے سب دائیں دائیں کر رہے ہیں تو میں وائرلیس سے عشق کیوں کرتا رہوں؟ وائرلیس بھی بڑے کام کی چیز ہے سکندر، احسن ڈار نے مسکرا کر کہا، اور یہ کام کی چیز میں عاصم کے حوالے کر آیا ہوں، سکندر نے کہا۔ پھر اس نے گاؤں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ احسن ڈار نے انہیں بتایا کہ وہ گاؤں کا محاصرہ توڑ کر نکل جانے والے ایک مخبر کی اطلاع پر ہی اس طرف آئے ہیں۔ حالات سے ایسا لگتا ہے جیسے وہاں جنگ بند ہو گئی ہے یا بھارتی پسپا ہو چکے ہیں۔ احسن ڈار کی نظریں گاؤں سے اٹھنے والے دھوئیں پر جمی ہوئی تھی۔ ہم اب وہاں محض اس لیے جائیں گے کہ بھارتیوں کو ان کی پسپائی کے دوران زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں۔ یہی کام ہم بھی کرنا چاہتے تھے جناب، صبغت اللہ نے کہا۔ گڈ، احسن ڈار بولے، لیکن کیا تمہیں اندازہ تھا کہ مکمل مسلح بھارتی فوجی دستے کا مقابلہ 3-4 پستول اور درجن بھر بم نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس کا اندازہ تھا، سکندر نے جواب دیا، لیکن ہم اس کھیل میں خاموش تماشائی بھی تو نہیں بن سکتے تھے۔ ہم نے وہی کرنے کا ارادہ کیا جو ہمارے بس میں تھا۔ اسی وقت احسن ڈار کے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہوئے مجاہد کے سینے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ سکندر چونک اٹھا، لیکن پھر ایک طویل سانس لے کر مسکرانے لگا۔ احسن ڈار مجاہد کے سینے سے وائرلیس کا پیس نکال رہا تھا۔ ڈار سلام کہتا ہے، کون؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سن کر سکندر اچھل پڑا۔ جی امی، احسن ڈار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ جی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ اچھا تو شمس بھائی کے گھر سے پھر کم پڑ گئے، ان سے کہیے ذرا کفایت سے کام لیں۔ ٹھیک ہے، ہاں میں سن رہا ہوں۔ شمس بھائی سے کہیں کہ وہ آغا جانی کے کھیت سے بوریاں بھر لیں۔ سکندر ہنگوں کی طرح سب کچھ سن رہا تھا۔ سلام برادر، وائرلیس پر اب ایک مردانہ آواز آنے لگی۔ خالہ کے گھر کب آ رہے ہو؟ ذرا ایک دعوت نمٹا دوں، پھر وہیں کا پروگرام ہے، احسن ڈار نے جواب دیا۔ سکندر سمجھ گیا کہ کمانڈر کا اشارہ اس گاؤں کی طرف تھا جہاں سے انہیں مدد کے لیے پکارا گیا تھا۔ وہ گاؤں میں مارکا سر کر کے ہی خالہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن خالہ کون ہے؟ یہ سوال سکندر کے ذہن میں بار بار ابھر رہا تھا۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے مان ہی احساس ہوا تھا کہ تحریک جہاد کشمیر کے بارے میں اسے کچھ نہیں معلوم، کنویں کا مینڈک ہے۔ اسے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وائرلیس پر احسن ڈار سے رابطہ کرنے والی خاتون کون ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں جو خود کو سیاسی شعبے کا ماہر سمجھتا ہوں کچھ نہیں جانتا۔
یہ بھی کہ عسکری میدان میں کمیونیکیشن کا کام کشمیری خواتین بھی کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم دعوت میں ضرور جاؤ اور طبیعت ہری کر دو ان کی۔ دوسری طرف سے کسی نے چہک کر کہا، لیکن بھائی ذرا ہمارا بھی خیال رکھو، ہماری فصل خراب ہو گئی ہے، سیب ختم ہو چکے ہیں، اب کس چیز کا مربع بنائیں؟ میں شمس بھائی سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں سیب بیچ دیں، فکر مت کرو، فصل خراب ہوتی رہتی ہے، بس آئندہ فصل کا خیال رکھنا۔ یقیناً برادر، دوسری طرف سے جواب ملا، بس یہی کہنا تھا، تب پھر اللہ بیلی۔ احسن ڈار نے مسکرا کر کہا۔ یوں رابطہ منقطع ہو گیا۔ سکندر صرف یہی سمجھ سکا کہ کسی گروپ نے دستی بموں کی فرمائش کی ہے اور احسن ڈار نے ہدایت کی ہے کہ وہ شمس الحق سے بم لے لے۔ ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں اور میرا مشورہ ہے کہ تم لوگ اپنے پروگرام کے مطابق کنٹرول لائن کی طرف سفر کرتے رہو۔ احسن ڈار نے سکندر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، شکریہ کمانڈر۔ سکندر بولا، اب ہم کو یہ قلق نہیں رہے گا کہ ہم دیہات والوں کو بے سہارا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کشمیری عوام بے سہارا نہیں برادر، اللہ ان کے ساتھ ہے، احسن ڈار بولے، اور پھر اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اپنے ساتھی سے کہا، آزاد سرزمین کی طرف جانے والوں کو زیادہ راہ نہیں دو گے حنیف؟ کیوں نہیں برادر؟ حنیف نامی مجاہد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد ٹرک سے ایک کلاشنکوف، 4 ریوالور اور دستی بموں کا ایک چھوٹا سا تھیلا نکال کر ان کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ زیادہ راہ؟ سکندر ہنس پڑا، مگر آپ لوگ؟ ہاں، تمہیں اس کی ضرورت ہے اور یہ سامان ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، احسن ڈار نے جواب دیا۔ خدا کرے کہ تم لوگ اس کا بہترین استعمال کرو اور پھر کنٹرول لائن پر مقبوضہ کشمیر کی طرف آنے والے کسی گروپ کو بطور تحفہ پیش کر سکو، آمین۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کچھ دیر بعد دھواں اگلتا ہوا ٹرک بل کھاتی ہوئی سڑک پر گاؤں کی سمت میں جا رہا تھا اور صبغت اللہ بڑے جوش و ولولے کے ساتھ ایک نوجوان کو سمجھا رہے تھے کہ کلاشنکوف کس طرح چلتی ہے۔ اس بار ایک ریوالور سکندر کو بھی ملا تھا، مگر اس ہدایت کے ساتھ کہ اگر گولی ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو گولی نہ چلائی جائے، نشانہ 100% درست ہونا چاہیے سکندر۔ صبغت اللہ نے کہا، مگر مجھے تو نشانہ لینا ہی نہیں آتا۔ تب پھر نشانہ لینا سیکھو، صبغت اللہ بہت خشک لہجے میں بولا۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں کو 2 اہم خبریں ایک ساتھ اور ایک ہی گاؤں میں ملنے والی تھی۔ یہ گاؤں گاندربل نہر سے ذرا آگے پن بجلی گڑھ کے قریب واقع تھا اور صبغت اللہ نے اس گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی سکندر کو بتا دیا تھا کہ وہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ میرا انتظار؟ وہ کیوں؟ سکندر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس کا مجھے علم نہیں، احسن ڈار صاحب نے بتایا تھا کہ وہ تمہارے منتظر ہیں۔ کون؟ سکندر کو اب حیرت سی ہو رہی تھی۔ مجاہدین کے لیڈر۔ کہاں کی ہانک رہا ہے یار، سکندر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ مجاہد لیڈر محض اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت ان کے قدم قدرے تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ سفر کی رفتار کا تعین وہ صبغت اللہ کی رفتار کو دیکھ کر کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ تیز چلتا تو باقی 11 بھی تیز ہو جاتے تھے۔ وہ نہر کے کنارے پہاڑی سلسلے کے دائیں طرف تھے، یہاں دور دور تک ویرانی تھی۔ اس کے برعکس بائیں طرف مگر نیچے زندگی نظر آ رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ طلوع آفتاب کے باوجود سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ صرف صبغت اللہ کو معلوم تھی۔ اسے عاصم نے 2 ٹوک انداز میں بتایا تھا کہ 12 اپریل تک ہر قیمت پر گاندھی بل کے قریب مقررہ گاؤں تک پہنچنا ہے۔ صبغت اللہ نے چلتے چلتے اچانک ہی بائیں طرف کا رخ کیا۔ اب وہ پہاڑی سے اتر رہے تھے، ڈھلان کے باعث ان کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ ایک خطرناک موڑ پر اچانک ہی ایک گڈڑیا سامنے آ گیا۔ سلام صاحب، اس نے بہت ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ صبغت اللہ کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نے جنم لیا جو پل بھر میں ہی معدوم بھی ہو گئے۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ میزبانوں کا فرستادہ۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ صبغت اللہ پہلے سے طے شدہ سوالات کر رہا تھا اور سکندر کو یقین تھا کہ ان سوالوں کے جواب بھی طے شدہ ہوں گے۔ تعاون؟ کہاں تک لے جاؤ گے؟ جہاں بلایا گیا ہے، چرواہے نے جواب دے کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ صبغت اللہ نے اسے گلے لگا لیا، پھر حیرت انگیز طور پر باقی مہمانوں سے ہاتھ ملائے بغیر میزبانوں کا فرستادہ نشیب کی سمت مگر آبادی سے ہٹ کر چلنے لگا۔ صبغت اللہ نے اس کی تقلید کی تو باقی 11 افراد بھی کسی ریوڑ کی مانند اس کے پیچھے چل پڑے۔ شاید 1 میل چلنے کے بعد چرواہا انہیں گپھاؤں کی طرف لے گیا۔ اب موسم اچانک بدل گیا تھا۔ وہ ایک برساتی نالے کو عبور کر کے جو ہی دوسری طرف آئے، آسمان نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہاں 2 چٹانیں اس طرح آپس میں ملی ہوئی تھی کہ قدرتی چھت بن گئی تھی۔ اس چھت کے دائیں بائیں پہاڑوں کی دیواریں تھیں، اسی سبب یہاں دھوپ نہ تھی۔ وہ اس قدرتی سائبان کے نیچے چلتے رہے۔ رفتار کا تعین اب چرواہے کے قدم کر رہے تھے۔ سکندر کو اس کی چال اور پھرتی دیکھ کر احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کا مستقل رہنے والا ہے اور شاید اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے، رہنمائی۔ اچانک ہی انہیں سخت سردی محسوس ہونے لگی اور کچھ ہی دیر بعد انہیں اس شدید ٹھنڈ کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ دائیں بائیں کھلے حصے سے اچانک ہی پانی آنے لگا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، شاید موسلا دار بارش۔
सिकंदर को खतरा महसूस होने लगा कि वो बारिश के इस पानी में फंस जाएंगे, मगर उसे ये देखकर शदीद हैरत हुई कि ये पानी जो सैलाबी कैफियत में अंदर दाखिल हो रहा था, नजर न आने वाले शिगाफों में गायब भी हो रहा था। ये बहुत दिलकश मंजर था जिसे देखकर सिकंदर तरोताजा हो गया। कई घंटे बाद चरवाहे की रफ्तार कम होने लगी। उस वक्त तक सिबगतुल्लाह समेत सबकी सांस फूल चुकी थी। वो खुनकी को फरामोश कर चुके थे क्योंकि मुसलसल चलने के बायस अब उन्हें पसीना आने लगा था। अचानक ही मुकाबिल सम से एक और शख्स नमूदार हुआ। मेहमान ले आए फयाज भाई? नोवार ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, चरवाहे ने बहुत पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। अब उसके उठते कदम रुक चुके थे। तुम कैसे हो भाई अब्दुल्ला? अल्लाह का एहसान है। अब्दुल्ला ने उन सब को बगौर देखा। वो थकन से चूर थे। उनकी हालत वाकई अबतर हो रही थी। आप लोग आराम कर लें, हम 1-1.5 घंटे तक यहाँ सस्ता सकते हैं फयाज भाई। उसका लहजा बेहद नरम था। ऐसा लगता था जैसे ये गोजर शहर देख चुका हो। हम कहाँ हैं इस वक्त? सिकंदर ने एक तवील सांस लेकर पूछा। बाकी अफराद फौरन ही इधर उधर बैठकर अपने पैर दबाने लगे थे। हम इस वक्त डगनी बल के बाहर हैं, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। यहाँ जरा दूर तराई के बाद डगनी बल है। 22-30 खानदान रहते हैं उधर। हमारे रहनुमा ने हमसे ज्यादती की है। अगर वो हमें वही जिंदगी की झलक दिखाता हुआ लाता तो एक नया तजर्बा होता हमें। मुजाहिद ने सर हिलाते हुए शिकायत की। क्या आप लोग सैर तफरीह के लिए निकले हैं? फयाज ने खुश्क लहजे में पूछा। भाई फयाज की बात दुरुस्त है मेहमानों, अब्दुल्ला ने लहजा बेहद नर्म रखा। अगर आप बस्तियों से गुजरते तो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। ये सोच लेना गलती होगी कि हर इलाके की 100% आबादी हमारी दोस्त है। हर बस्ती में कहीं न कहीं मुखबर भी होते हैं। वो करीब तर फौजी दस्ते को 12 अफराद पुरस्रार अफराद की नकलो हरकत के बारे में इत्तला कर देते और फिर फौज एक जाली मुकाबला दिखाकर आप सबको कत्ल कर देती। अभी चंद रोज कबल इशफाक मुजीद वानी की शहादत वाले दिन कपवाड़ा के एक दर्रे में 5 हुर्रियत पसंद इसी तरह शहीद किए गए थे। तो क्या बस्तियां हुर्रियत पसंदों के लिए महफूज नहीं? अभी नहीं, फयाज ने जवाब दिया। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हुर्रियत पसंद बिला खटके इन बस्तियों से गुजर सकेंगे। अभी सूरत हाल ये है कि बस्ती वाले चोरी छिपे मुजाहिदीन की मदद करते हैं। इस दौरान हम गांव देहात में मुखबरों का खोज लगा रहे हैं। एक बार मुखबरों का सफाया हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। फिर भारतीय फौज मुखबरों से मायूस होकर कंट्रोल लाइन पर नफरी दुगनी तिगनी कर देगी। सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। ये बात बिल्कुल ठीक है, अब्दुल्ला बोला। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय दरिंदों से निमटना आसान है, बस अपनों की गद्दारी से खौफ आता है।